سرکار غوث اعظم کا پانی پر چلنا۔ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد والوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ سرکار غوث اعظم کدھر گئے ہیں۔ لوگ آپ کے دیدار کے لیے تڑپنے لگے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ سرکار غوث اعظم دریائے دجلہ کی طرف گئے ہیں۔ شہر بغداد والے دریائے دجلہ پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے اوپر بغیر کشتی کے چل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا، اور پھر اللہ والوں کی شان ہی عجیب ہوا کرتی ہے۔ وہ دریائے دجلہ کی اگر کوئی عام آدمی جائے تو ڈوب کر کے غرق ہو جائے، لیکن ایک اللہ والے کی شان دیکھی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جس کو بھی پاور دیا ہے تو پروردگار عالم کے حکم سے وہ دریاؤں پر اور سمندروں پر بھی چلتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جب دریا پہ چل رہے تھے تو جو شہر بغداد سے لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہ باہر نکل کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرتی ہیں اور پھر دریا میں جاتی ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے مبارک کو بوسہ دیتی ہیں، چومتی ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کو۔ یہ ہمارے غوث اعظم کا مقام ہے، اور غوث اعظم کا مقام وہی سمجھے گا جس کو سرکار غوث اعظم سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی۔ جو سچے دل سے غوث اعظم کا ماننے والا ہوگا وہی اس مقام کو سمجھے گا، باقی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا سرکار غوث اعظم کا مقام، اتنا یاد رکھنا۔ پھر ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہوا میں ایک مسلح نمودار ہوتا ہے، اور وہ آنن فانن میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آ گیا۔ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلح اس طریقے سے لگ رہا تھا جیسے کہ تخت سلیمانی کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت تھا وہ ہوا میں معلق ہو جاتا تھا، جہاں آپ کو جانا ہوتا آپ منٹوں میں سیکنڈوں میں وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہوا میں معلق شدہ وہ مسلح آپ کے پاس میں آتا ہے، اور سرکار غوث اعظم پھر دریائے دجلہ کے پانی کے اوپر مسلح کو بچھاتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں اتنے میں کیا دیکھا کہ اور تمام لوگ وہاں کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، اور سبھی لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھانے والے سرکار غوث اعظم عبد القادر ہیں، باقی جو دیگر لوگ آئے ہوئے تھے سبھی لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے جب تکبیر کہی اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں جب اللہ اکبر کی تکبیر کہی تو عرش اعظم کے جو فرشتے تھے ان کی آوازوں کو ہم لوگوں نے سنا، اور پھر جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نے اور تکبیر پڑھی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کے ساتھ میں زمین و آسمان کے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ جب آپ نے تسبیح بیان کی اور جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اور آوازیں سنی۔ تو یہ سرکار غوث اعظم بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے جب نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان میں فضا میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، تو اے پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے جو تمام خلائق میں سب سے افضل ہے اس کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم جتنے بھی میرے مرید ہیں اور جو میرے مریدوں کے مرید ہیں جو میری طرف منسوب کیے گئے ہیں، اے پروردگار عالم اس وقت تلک کر کے ان کو موت نہ دینا جب تلک کر کے ان کو توبہ نصیب نہ ہو جائے، اس وقت تلک کر کے انہیں موت نہ دینا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے مریدوں میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پھر ایک آواز سنی، آسمان سے غیبی آواز ایک آتی ہے، اور آواز یہ تھی کہ اے عبد القادر خوش ہو جاؤ، اے عبد القادر خوش ہو جاؤ، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی لیے آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تلک کر کے میرے چاہنے والے کو موت نہیں آئے گی، اس وقت تلک کر کے میرے مرید کو موت نہیں آئے گی جب تلک کر کے وہ توبہ نہیں کر لے گا، یعنی تو اس کی موت سے پہلے پہلے اسے توبہ نصیب ہوگی، وہ توبہ کرے گا اور پھر اس کا خاتمہ
ایمان پر ہوگا۔ کسی نے پوچھا سرکار غوث اعظم سے کہ حضور آپ کے چاہنے والے بہت گنہگار بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے اور پرہیزگار بھی ہوں گے، تو آپ آخرت میں کیا کریں گے؟ کس کے ساتھ میں ہوں گے؟ گنہگاروں کے ساتھ میں ہوں گے، پرہیزگاروں کے ساتھ میں ہوں گے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے میں ہوں، ان کے لیے میں ہوں، اور جتنے گنہگار لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ جتنے گنہگار ہیں وہ میرے لیے، جتنے پرہیزگار ہیں ان کے لیے میں ہوں۔ تو ہمیں ناز ہے کہ ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیض ملا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں۔